جب مصر کا بادشاہ ملک الریان تخت نشین ہوا تو اس نے حضرت یوسف کو قید سے رہا کروا کے عزیز مصر بنا دیا۔ پھر اس 7 سالہ قحط کا آغاز ہوا جس کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام نے پہلے کر دی تھی۔ اس قحط کے دوران حضرت یوسف کے پاس عزیز مصر اور خزانچی کا عہدہ تھا، اس لیے حضرت یوسف نے اس قحط کا انتظام پہلے سے کر لیا تھا۔ یہ قحط نہ صرف مصر میں بلکہ مصر کے آس پاس تمام ممالک جیسے شام، فلسطین، اردن اور شمالی عرب سب کے سب اس قحط کی لپیٹ میں تھے۔ ان تمام علاقوں میں صرف ایک جگہ غلہ موجود تھا اور وہ غلہ حضرت یوسف کی زیر نگرانی تھا۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی کنعان سے غلہ لینے مصر پہنچ گئی۔ کیونکہ آپ علیہ السلام خود لوگوں میں غلہ تقسیم کروا رہے تھے، اس لیے جب آپ کے بھائی آپ کے سامنے آئے تو حضرت یوسف نے ان کو پہچان لیا، مگر وہ بھائی حضرت یوسف کو پہچان نہ سکے، کیونکہ جس وقت بھائیوں نے آپ کو کنویں کے اندر پھینکا تھا اس وقت آپ کی عمر بہت زیادہ کم تھی، اور مفسرین کے مطابق اب مصر کے اندر آپ علیہ السلام کی عمر لگ بھگ 38 سال کے قریب تھی۔ اس لیے بھائیوں کے ذہن کے اندر یہ خیال بھی نہ گزرا کہ سامنے وہ شخص کھڑا ہے جس کو ہم نے کسی وقت میں کنویں کے اندر گرایا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان تمام بھائیوں کو اپنے دربار میں بلا لیا۔ پھر آپ علیہ السلام نے وہاں پر اپنے بھائیوں سے سوال کرنا شروع کر دیے کہ تم لوگ مصری معلوم نہیں ہوتے، تمہاری زبان تو عبرانی ہے، کہیں تم کسی دشمن ملک کے جاسوس تو نہیں ہو؟ اصل میں حضرت یوسف علیہ السلام کے سوال کرنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ بھائی اپنے حالات بیان کر دیں۔ ان بھائیوں میں سے ایک نے کہا ہم نبی زادے ہیں، حضرت یعقوب کی اولاد میں سے ہیں، پہلے ہم 12 بھائی تھے لیکن ایک بھائی کو بچپن کے اندر بھیڑیا کھا گیا، جس کے غم میں ہمارے والد روتے روتے نابینا ہو چکے ہیں۔ ہمارا ایک چھوٹا بھائی بھی ہے جسے ہم والد کی دیکھ بھال کے لیے چھوڑ آئے ہیں۔ اس کے بعد حضرت یوسف نے انہیں شاہی مہمان خانے میں ٹھہرایا۔ کچھ دنوں کے بعد جب ان لوگوں کی واپسی ہو رہی تھی تو حضرت یوسف نے ان کو پورا اناج دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، آئندہ اپنے چھوٹے بھائی کو بھی ساتھ لانا، اگر تم اسے ساتھ لے کر نہ آئے تو اگلی بار تم لوگوں کو غلہ نہیں ملے گا۔ ساتھ ہی آپ علیہ السلام نے خفیہ طور پر اناج کی رقم بھی ان لوگوں کی بوریوں میں واپس رکھوا دی۔ تمام بھائی خوشی خوشی اناج لے کر کنعان واپس پہنچے اور اپنے والد سے عرض کرنے لگے، اب سے آگے کے لیے ہمارے غلے کا بندوبست ہو گیا۔ حضرت یعقوب کے پوچھنے پر وہ بولنے لگے کہ آپ چھوٹے بن یامین کو بھی اگلی بار ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، کیونکہ عزیز مصر نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ اگر ہم چھوٹے بھائی کو ساتھ لے کر جائیں گے تو وہ ہمیں اور زیادہ غلہ دے گا، اگر یہ چھوٹا بھائی ہمارے ساتھ نہ گیا تو اگلی بار ہمیں غلہ نہیں ملے گا۔ حضرت یعقوب فرمانے لگے، مجھے تمہاری باتوں پر یقین نہیں، کیونکہ تم نے اس سے پہلے بھی مجھ سے میرا ایک بیٹا دور کر دیا۔ تمام بیٹے والد کو مطمئن کرنے میں ناکام رہے، اس لیے انہوں نے اپنا سامان کھولنا شروع کر دیا۔ جب غلے کی بوریاں کھولی گئیں تو دیکھا ان کے پہلے غلے کی پوری قیمت واپس کر دی گئی۔ اس پر حضرت یعقوب کے بیٹے کہنے لگے، اے ابا جان، ہمیں اور کیا چاہیے؟ اب ہم پھر اپنے اہل و عیال کے لیے غلہ لائیں گے اور آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ اپنے بھائی کی بھی نگرانی کرتے رہیں گے۔ تب حضرت یعقوب بیٹوں سے فرمانے لگے، تم مجھے اللہ کا وعدہ دو کہ اسے میرے پاس صحیح سالم واپس لاؤ گے۔ چنانچہ ان تمام بیٹوں نے عہد کیا کہ ہم بن یامین کو اپنے ساتھ واپس ضرور لائیں گے۔ جب ان بھائیوں کا اناج ختم ہونے لگا تو حضرت یوسف کے بھائی دوبارہ مصر اپنے چھوٹے بھائی کو لے کر پہنچ گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام ان تمام بھائیوں سے عزت و احترام سے پیش آئے۔ اس بار وہ 11 کے 11 بھائی حضرت یوسف کو پہچاننے سے قاصر رہے۔ چنانچہ ایک دن حضرت یوسف نے اپنے سگے بھائی یعنی بن یامین کو علادہ کر کے اپنے متعلق بتایا۔ آپ نے بن یامین کو تمام حالات سے آگاہ کرتے ہوئے ہدایت کی کہ ابھی اس بات سے پردہ نہ اٹھایا جائے، اس کے ساتھ ہی ہم کچھ ایسی تدابیریں کریں گے جس سے آپ بھی ہمارے پاس ہی رہو گے۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کی واپسی کے وقت اونٹوں پر غلہ لدوا کر ایک غلام کے ذریعے اپنے چھوٹے بھائی بن یامین کے سامان میں ایک قیمتی پیالہ رکھوا دیا۔ سب بھائی خوشی خوشی واپس روانہ ہو رہے تھے کہ ایک سرکاری اہلکار نے بلند و بالا آواز میں کہا، اے قافلے والو، تم چور ہو،
تم نے بادشاہ کا قیمتی پیالہ چرا لیا ہے۔ وہ سب بھائی فوراً پلٹے اور بولے ہم چور نہیں اور نہ ہی ہمارا مقصد فساد برپا کرنا ہے۔ شاہی ملازمین نے کہا اگر چوری کا سامان تمہارے پاس سے برآمد ہوا تو جانتے ہو اس کی سزا کیا ہوگی؟ وہ بولے شریعت ابراہیمی میں اس کی سزا یہ ہے کہ چور کو اس شخص کے حوالے کر دیا جاتا ہے جس کی چوری کی جاتی ہے۔ چنانچہ جب سامان کی تلاشی لی گئی تو بنیامین کے سامان سے وہ پیالہ برآمد ہو گیا۔ بنیامین کی گرفتاری پر بھائیوں کو یہ فکر لاحق تھی کہ اب اپنے والد کو کیا جواب دیں گے۔ انہوں نے حضرت یوسف سے درخواست کی کہ ہمارے والد بہت زیادہ ضعیف ہیں، آپ بنیامین کی جگہ ہم میں سے کسی کو قید کر لو۔ لیکن جواب ملا جو چوری کرتا ہے سزا کا مستحق وہی ہوتا ہے۔ یہ سن کر وہ بھائی بڑے مایوس ہوئے۔ ان میں سے ایک بھائی بولا میں تو والد کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں رکھتا، اس لیے میں تو یہاں سے بنیامین کے بغیر واپس نہیں جاؤں گا۔ الغرض بقیہ وہ 9 بھائی جب کینان واپس پہنچے تو انہوں نے والد کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ دوسرے بیٹے کی جدائی کی خبر سنتے ہی حضرت یعقوب ارشاد فرمانے لگے میں تو اپنی پریشانی اور غم کی فریاد اللہ سے کر رہا ہوں، مجھے اللہ کی طرف سے وہ باتیں معلوم ہیں جو تم نہیں جانتے، اس لیے میرے بیٹو جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو۔ والد کے اصرار پر یہ بھائی دوبارہ شاہ مصر کے دربار میں گئے اور نہایت عجز و انکساری کے ساتھ بھائی کی رہائی کے لیے اپیل کی۔ والد کے نابینا پن، بڑھاپے اور 2 بیٹوں کی جدائی کا صدمہ بیان کیا۔ روایتوں میں ہے کہ حضرت یعقوب نے عزیز مصر یعنی حضرت یوسف کے نام ایک خط بھی لکھا۔ جب حضرت یوسف نے خط پڑھا تو آپ اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکے، چنانچہ بے اختیار حضرت یوسف کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب جاری ہو گیا۔ حضرت یوسف نے روتے ہوئے بھائیوں کی جانب دیکھا اور فرمانے لگے کیا تم لوگوں کو یاد ہے کہ تم نے بچپن میں یوسف کے ساتھ کیا برتاؤ کیا تھا؟ شاہ مصر کی زبان سے حضرت یوسف کا تذکرہ سن کر آپ کے بھائی حیران ہو گئے۔ پھر ان بھائیوں نے آپ کے چہرے کو غور سے دیکھنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد وہ تمام بھائی گھبرا کر بولے کیا آپ ہی تو یوسف نہیں؟ حضرت یوسف نے نم آنکھوں سے مسکراہٹ بھری اور جواب دیا ہاں میں ہی یوسف ہوں۔ اس پر وہ بھائی بولے اللہ کی قسم اللہ نے آپ کو ہم پر برتری دی اور یہ بات بھی بالکل سچ ہے کہ ہم خطاوار ہیں۔ اس کے بعد حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کو کرتا دیتے ہوئے ارشاد فرمایا یہ میرا کرتا لے جا کر میرے والد کی آنکھوں پر رکھو، اس سے ان کی بینائی واپس آ جائے گی۔ جب میرے والد دیکھنے لگ جائیں تو ان سمیت پورے خاندان کو لے کر میرے پاس واپس آ جاؤ۔ جب تمام بھائی والد کے پاس پہنچے تو حضرت یعقوب فرمانے لگے مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ بیٹے مذاق سے کہنے لگے واللہ آج بھی آپ اپنے پرانے خیالوں کے اندر کھوئے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد ان بیٹوں نے حضرت یوسف کا کرتا حضرت یعقوب کے چہرے پر ڈالا تو آپ کی بینائی واپس آ گئی۔ پھر حضرت یعقوب کے بیٹے عرض کرنے لگے ابا جی ہمارے لیے گناہوں کی بخشش طلب کیجیے، بے شک ہم قصوروار ہیں۔ پھر یہ تمام گھرانہ حضرت یوسف کی خدمت میں پہنچ گیا۔ سال ہا سال گزر جانے کے بعد جب حضرت یعقوب نے حضرت یوسف کو دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام تخت نشین ہوئے تو وہ سب کے سب بھائیوں نے آپ کو سجدہ کیا۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی فرماتے ہیں کہ یہ سجدہ تحیت تھا جو سابقہ امتوں کے لیے جائز تھا مگر آج یہ حرام ہے۔ اس پر حضرت یوسف علیہ السلام کو بچپن کا خواب یاد آ گیا۔ انہوں نے کہا یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے جو میں نے بچپن میں دیکھا تھا اور میرے رب نے آج اسے سچا کر دکھایا۔ دوستو اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے۔